اس کے قانونی پہلو پہ یہ روشنی ڈالیں گے کہ کیا ایسا ممکن ہو سکتا تھا؟ ممکن تو سب ہے پاکستان میں ویسے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، میں یہ جو کانڈکٹ حکومت نے کیا اس کے اوپر 10 باتیں ہیں جو میں کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، نمبر 1، جو سپریم کورٹ کا آرڈر تھا اس کے اندر نام سے الشفا ہاسپٹل لکھا گیا، ایک اسپیسیفک ہسپتال کا نام لکھا گیا۔ جب کسی آرڈر میں کسی اسپیسیفک جگہ یا کسی اسپیسیفک ٹائم کا ذکر ہو جاتا ہے تو وہ کمپلیٹلی بائنڈنگ ہوتی ہے۔ سپریم کورٹ نے ہرگز یہ نہیں کہا تھا کہ کسی ہاسپٹل میں یا اسلام آباد کے کسی ہاسپٹل میں یا پاکستان کے کسی، انہوں نے کہا الشفا، تو یعنی الشفا میں نہ لے کے جانا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ آرڈر کی وائیولیشن ہو گئی، چونکہ اسپیسیفک جگہ کا نام موجود تھا، اور یہ پوری دنیا کی جورسپروڈنس ہے کہ جہاں اسپیسیفک کوئی کورٹ آرڈر کر دے کسی جگہ کے بارے میں تو پھر وہی جگہ ہو سکتی ہے اور کوئی جگہ ہو نہیں سکتی، حکومت کے پاس اور کوئی ڈسکریشن نہیں رہتا۔ نمبر 2، شاید ہی آپ نے کسی عدالتی فیصلے میں پڑھا ہو کہ عدالت نے لکھا ہو کہ حکومت اس کے اوپر ان لیٹر اینڈ اسپرٹ عمل درآمد کرے، تو آخر سپریم کورٹ کو یہ لیٹر اینڈ اسپرٹ کیوں لکھنا پڑ گیا؟ ظاہر ہے اسی وجہ سے لکھنا پڑا کہ ان کو یہ آرڈر پاس کرنے سے پہلے ہی پتا تھا کہ ان کی نیت کے اندر کھوٹ ہے، اور جب انہوں نے یہ لکھ دیا کہ آپ لیٹر اینڈ اسپرٹ میں کریں تو اس کا مطلب تھا کہ صرف آرڈر کے اندر صرف ایگزامینیشن کی بات نہیں تھی، 2 مختلف باتیں آرڈر میں کی گئیں اگر آپ پڑھیں تو۔ ایک تھی میڈیکل ایگزامینیشن اور دوسری تھی ٹریٹمنٹ، تو آپ نے لیٹر اینڈ اسپرٹ جو ہے سپریم کورٹ کا وہ آپ نے اس کورٹ آرڈر کی دوسری وائیولیشن کر دی۔ نمبر 3، آرٹیکل 190 کانسٹیٹیوشن آف دا اسلامک ریپبلک آف پاکستان 1973 وہ تمام حکومتی اداروں کے اوپر اس بات کو لازمی کرتا ہے کہ انہوں نے ایکٹ ان ایڈ آف دا سپریم کورٹ کرنا ہے، یعنی پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ سے لے کر پولیس کے کانسٹیبل تک ہر بندے کی ذمہ داری ہے، اور اگر سپریم کورٹ کا آرڈر موجود ہے تو اس نے اپنے سپیریئر کا آرڈر بھی نہیں ماننا، اس نے سپریم کورٹ کے آرڈر کو ماننا ہے۔ آرٹیکل 190 کا سبسٹنس ہی یہی ہے۔ تو لہٰذا جو اس مکروہ دھندے میں کل ملوث ہوا وہ تمام کے تمام لوگ اس کے اندر مجرم ہیں، فرام دا ویری ڈاؤن آل دا وے ٹو دا ویری ٹاپ گوئنگ ٹو دا پرائم منسٹر ہمسیلف۔ نمبر 4، آرٹیکل 204 کانسٹیٹیوشن کا کنٹیمپٹ آف کورٹ کی بات کرتا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ یوسف رضا گیلانی پہلے ایک ایسا وزیر اعظم ہے جو عدالتی آرڈر نہ ماننے کی وجہ سے ڈسکوالیفائی ہو چکا ہے۔ کئی لوگ ہم یہ دیکھ چکے ہیں، سینئر بیوروکریٹس ہیں جن کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا ہے، کس وجہ سے کہ انہوں نے آرڈر نہیں مانا۔ اور آپ نے دیکھا کہ جب وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا آرڈر ہوا تھا تو رات کو 12 بجے کی ایسی ڈیڈ لائن رکھی گئی تھی کہ رات کو 12 بجے عدالتیں کھلنی شروع ہو گئی تھیں۔ تو اگر تو سٹینڈرڈ وہی رکھنا ہے جو کنٹیمپٹ کا آج تک رکھا گیا ہے تو اس حساب سے تو شہباز شریف کو اس وقت اپنی نوکری پہ نہیں ہونا چاہیے، اور اس وقت اس کو آ کے رپورٹ جمع کروانی چاہیے کہ اس نے کیوں آرٹیکل 204 کی وائیولیشن کرتے ہوئے عدالت کا آرڈر نہیں مانا، اور اس کے تحت اس نے صرف اپنی نوکری سے نہیں جانا، اس کو جیل بھی ہو سکتی ہے۔ کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس اس کے اندر بالکل کلیئر ہے۔ پرائم منسٹر، چیف کمشنر اسلام آباد، ایڈوکیٹ جنرل، اٹارنی جنرل، ان تمام نے اس کی وائیولیشن کورٹ آرڈر کی ہے۔ اس کے بعد نمبر 5، دیکھیے سپریم کورٹ کے فیصلے میں لکھا گیا کہ ایک میڈیکل بورڈ کو کمپوز کریں، تو جب سپریم کورٹ نے کہا کہ میڈیکل بورڈ کو کمپوز کریں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کوئی گھر کے اندر بیٹھ کے کوئی بورڈ بن رہا ہے کہ الطاف کو رکھ دو، آصف کو رکھ دو، مجتبیٰ کو رکھ دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کمپوزیشن کا ایک پراپر نوٹیفیکیشن ان ویو آف دا سپریم کورٹ آرڈر پاس ہونا چاہیے تھا۔ میں نے تو کوئی نوٹیفیکیشن نہیں دیکھا، کئی ٹویٹس بھی کیے انفارمیشن منسٹر سمیت، کسی نوٹیفیکیشن کی کوئی بات نہیں ہوئی۔ تو نوٹیفیکیشن کے بغیر تو میڈیکل بورڈ بن ہی نہیں سکتا تھا، اور جہاں میڈیکل بورڈ نہیں بنا تو وہ نہ ایگزامن کر سکتا تھا اور نہ ٹریٹمنٹ کر سکتا تھا۔ تو یہ ایگزامینیشن تو ہوئی ہی نہیں ہے، یعنی سرے سے قانونی طور پر ایگزامینیشن ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اس کا پہلا سٹیپ ہی یہ ہے کہ اس نے میڈیکل بورڈ نے پہلے کمپوز ہونا ہے قانون کے مطابق، ایک قانونی انسٹرومنٹ کے مطابق، اور ایگزامینیشن پھر اس کا دوسرا حصہ ہے
تو جب وہ بورڈ ہی نہیں بنایا گیا قانون کے مطابق تو پھر ایگزامینیشن کیسے ہو سکتی ہے؟